الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزے کے احکام و مسائل کے تعلق سے آج ہمارا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عذر ہیں جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان میں تین عذر تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ایک کام وہ ہے کہ جس میں روزہ چھوڑنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو لیجئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عذر جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس میں پہلے نمبر پر ہے بیماری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے کے دنوں کی جو گنتی ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی وہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا دے دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہر بیماری کی صورت میں ایک مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی پیمانہ اور کرائیٹیریا ہے؟ جی ہاں، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان اگر روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کی بیماری اس کو تکلیف دے گی، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کرے گا کہ روزہ رکھنا مریض کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے مریض کو کہ روزہ رکھنا مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو پھر مریض روزہ نہ رکھے۔ اب روزے جو چھوڑے گا مریض، اس کی قضا کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ مرض جو ہے کہہ لیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو مریض ایسا ہوگا کہ جسے امید ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے بعد صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو وہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا دے دے گا۔ لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری ایسی دائمی ہوتی ہے کہ اگر وہ 1 سال روزے نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو مستقبل میں بھی اسے صحت یاب ہونے کی بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بیماری اس کے ساتھ ایسی لگی ہے کہ موت تک وہ بیماری اس کے ساتھ ہے۔ جیسے شوگر کی بیماری ہے، اگر شوگر کا کوئی مریض 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو یقیناً وہ نہ تو بعد میں روزہ رکھ پائے گا، نہ اگلے سال وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ روزے رمضان کے رکھ سکے آئندہ سال۔ تو ایسے مریض کے لیے حکم الگ ہے۔ جو مریض تو رمضان کے بعد صحت یاب ہو جائے گا وہ تو قضا دے گا، لیکن جو مریض صحت یاب نہیں ہوگا، اسے امید نہیں ہے صحت مند ہونے کی، یا ایسا بوڑھا شخص ہے جسے بڑھاپے کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمر جو بڑھنے کے ساتھ ساتھ روزہ نہ رکھنے کے چانسز اس کے بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ مستقبل میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ تو ایسے عمر رسیدہ شخص کے لیے اور دائمی مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا تو نہیں دے گا، وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ روزے کا فدیہ یعنی مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے وہ نصف سا ہے، آدھا سا، جو تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے۔ 1.5 کلو اناج، کوئی بھی گندم ہو جائے، چاول ہو جائے، جو ہو جائے، جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ 1.5 کلو فی روزہ کے حساب سے وہ کسی مسکین کو دے سکتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں 30 روزے ہیں، ایک مریض اگر 30 کے 30 روزے نہیں بیمار رکھ سکتا ہے تو وہ پورے مہینے کا یعنی 45 کلو اناج جو ہے وہ کسی مسکین کو دے دے، یا اس کی جو رقم ہے وہ کسی کو دے دے۔ کھانا بھی کھلا سکتا ہے، اس کے پیسے بھی دے سکتا ہے، اور ایک بندے کو ہی
30 دنوں کا فدیہ دے سکتا ہے یا 30 لوگوں کو 30 مسکینوں کو، جیسے بھی اس کے لیے سہولت ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے مسافر۔ سفر چونکہ ایک مشقت والا معاملہ ہے، سفر کے اندر روزہ رکھنا یقیناً ایک مسلمان کے لیے دشوار گزار ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے سہولت دی ہے مسافر کو کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، لیکن بیمار کی طرح اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے گا۔ مسئلہ ایک یہ ہے کہ کتنا سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سفر کی مسافت جس میں ایک مسلمان نماز قصر کر کے پڑھتا ہے، اگر اتنی مسافت میں وہ سفر کر رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ سفر جو ہے وہ کسی ضرورت کے تحت اور جائز اور حلال کام کے لیے کر رہا ہو تو تب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک شخص صرف روزے سے جان چھڑانے کے لیے سفر کرتا ہے یا اس کا سفر جو ہے وہ گناہ پر مبنی ہے، تو ایسے مسلمان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ مسافر کے روزے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا سفر میں ایک مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یعنی رخصت تو ہے، جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ رخصت تو ہے مسافر کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جیسے آج کل آرام دہ سفر ہوتے ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں لگژری قسم کی، اور کوئی مشقت بھی سفر میں نہیں اٹھانی پڑتی ہے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے روزہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو کیا اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے مسافر کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سفر پر ہوتے تھے، تو سفر کے دوران میں ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے اور کچھ لوگ چھوڑ دیتے تھے، تو نہ روزہ رکھنے والے کو کچھ کہا جاتا تھا اور نہ روزہ چھوڑنے والے پر کوئی ملامت کی جاتی تھی۔ لیکن اگر مسافر کو واقعی بیمار ہونے کا یا کسی مشقت میں پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایسے ہی شخص کے بارے میں کہ جو مشقت کو برداشت کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر سفر کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ واقعی سفر میں مجھے روزہ رکھنے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو اس کے لیے رخصت بہرحال موجود ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تیسرا عذر جس کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے وہ ہے عورت کا حمل اور عورت کا دودھ پلانا۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ خود بیمار ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو جسمانی کمزوری ہو جائے گی، یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی صحت کو نقصان ہوگا، یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے بچے کا بیمار ہونے کا خدشہ ہے، کمزور ہونے کا خدشہ ہے، خود وہ دودھ پلاتی ہے، اس کے کمزور ہونے کا ڈر ہے اس کو، تو ان ساری صورتوں میں ایسی عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے فقہائے کرام کے ہاں، اور اس میں کئی اقوال ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور حاملہ عورت ہے جو روزہ چھوڑ رہی ہے رمضان المبارک کا، تو یہ بعد میں کیا کرے گی؟ کیا روزے کی قضا دے گی یا فدیہ دے گی، یا دونوں قضا اور فدیہ دونوں چیزیں دے گی، یا صرف قضا دے گی؟ یہ سارے اقوال فقہا کے موجود ہیں۔ اس میں سے جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی طرح ایسی عورت جو حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے وہ بھی عام مریضوں کی طرح وہ بھی رمضان المبارک کے بعد اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے دے گی، اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے۔ یہ تو تھے
وہ 3 عذر جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب ایک صورت وہ ہے، جیسا کہ ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا، کہ جس میں روزہ چھوڑنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کا تعلق بھی عورت کے ساتھ ہے، اور وہ ہے حیض اور نفاس کی حالت۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گی اور رمضان مبارک کے بعد اپنے روزوں کی قضا دے دے گی جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں۔ روزوں کی قضا کے تعلق سے کچھ مسئلے تو آپ نے ان عذروں کے بیان کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں، لیکن اس کے تعلق سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہے اور وہ بعد میں اس کو اول فرصت میں وہ کوشش کرے کہ اس کی قضا دے۔ ویسے تو اگلے رمضان سے پہلے وہ جب چاہے روزوں کی قضا دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی تسلسل بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے اگر 5 روزے چھوڑے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 روزے ایک ساتھ ہی رکھے گا، بلکہ جیسے اس کو سہولت ہے سارا سال وہ جب چاہے چھوڑے ہوئے روزے وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ جیسے ہی اس کا عذر دور ہو تو وہ اس کو تاخیر کیے بغیر اول فرصت میں روزے رکھے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اس کو موت آ جائے، تو اس کے کوشش کرنی چاہیے کہ اول فرصت میں اپنے روزوں کی قضا جو ہے وہ دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ثابت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رمضان میں جو چھوڑے ہوئے روزے تھے ان کی قضا شعبان تک نہیں دے پاتی تھی، میں شعبان کے اندر اگلے شعبان میں یعنی ان کی قضا دیا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی قضا جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ روزوں کی قضا کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے روزوں کی قضا ہو تو اسے پہلے فرض روزے رکھنے چاہیے جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر وہ نفلی روزے رکھے۔ نفلی روزوں سے مراد جیسے ہر ہفتے میں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ آگے ذکر آ بھی رہا ہے۔ تو اگر وہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ فرضی روزے رکھ لے، کیونکہ فرض بہرحال نوافل سے زیادہ اہم ہوتا ہے، الا یہ کہ ایسے روزے جو خاص تاریخوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو مسلمان کو اس فضیلت سے محرومی کا جو ہے وہ خدشہ لگا رہے گا کہ میں اس روزے کی فضیلت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، بھلے اس کے ذمے فرض روزے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ ہے یا یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اب یہ دونوں روزے بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ یوم عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک شخص کے ذمے رمضان کے روزے فرض قضا باقی بھی ہے تو تب بھی ان افضل روزوں کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ روزے یہ رکھ سکتا ہے، حالانکہ یہ نفل روزے ہیں، لیکن اگر وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس روزے کی جو فضیلت ہے اتنی زیادہ وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے ذمے روزے تھے اور وہ ان کی قضا نہیں دے پایا، اس سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی، تو پھر اس کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ جن احادیث میں میت کی طرف سے روزوں کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے کہ من مات وعلیہ صوم فلیصمہ عنہ ولی، کہ جس شخص کے ذمے روزے قضا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ تو اس حدیث کے بارے میں جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نظر کے روزوں کے ساتھ ہے، اور بعض روایات ایسی موجود ہیں جن میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سوال ہوا کہ ایک میت فوت ہوئی ہے اور اس کے ذمے روزے تھے نظر کے، تو کیا اس کو رکھا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس طرح کسی انسان کے ذمے کوئی میت کے ذمے قرض ہوتا ہے تو وہ ادا کیا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد، تو یہ روزے جو ہیں یہ اس نے جو نظر مانی تھی، فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ تو جو نظر کے روزے اگر کسی شخص کے ذمے ہیں اور وہ ان کی قضا دیے بغیر، ادا کیے بغیر ان کو مر جاتا ہے، تو اس کے ولی اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، لیکن رمضان کے روزے جو ہیں وہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے اولیاء جو ہیں وہ اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ تھے وہ عذر جن کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کی قضا کے کچھ اہم مسائل آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ اس سے اگلا جو موضوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نفلی روزے۔ روزہ بڑی اہم اور فضیلت والی عبادت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوافل بھی رکھے ہیں، اور فضیلت نوافل کی سب سے بڑی یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے اس کوتاہی کو، کمی کو پورا فرما دے گا۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کو کوئی بھی عبادت ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو اور یا حج ہو، کوئی بھی فرضی عبادت ہو، اگر وہ فرض ادا کر لیتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھے، جو فرض نماز میں کوتاہیاں رہ جائیں گی وہ نوافل سے پوری ہو جائیں گی۔ رمضان کے فرض روزے بھی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرے۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے، وہ اس نے کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد وہ نفلی حج کرے، عمرے کرے، بار بار کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ پے در پے تم بار بار حج اور عمرے کرو، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور فقر کو بھی، غربت کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ نوافل کا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو کرے جو بندے کے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج۔ فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نوافل کا اہتمام کرنا۔ تو اس لیے ہمیں ایک مسلمان کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کون کون سے نفل روزے ذکر ہوئے ہیں اور ان کی کیا کیا فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، شوال کے 6 روزے ہیں جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ہی یہ روزے رکھے جائیں، بلکہ یکم شوال کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، وہ تو عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو 2 شوال سے لے کر آخر تک جیسے کسی کو آسانی ہو وہ اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے یا وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، یہ جیسے سہولت ہو ویسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ 30 رمضان کے اور 6 شوال کے روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ 30 اور 6 36 روزے جب ہو جائیں گے رمضان کے اور شوال کے 6 ملا کر، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھاتا ہے۔ تو 36 روزوں کا ثواب جو ہے گویا کہ وہ 360 تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جو سال کے دن ہوتے ہیں۔
تو اس طرح 36 روزے رکھے ہیں ایک مسلمان نے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 360 روزوں کا، پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا نفلی روزہ جو ہے اس میں نمبر آتا ہے نفلی روزوں میں دوسرے نمبر پر نفلی روزوں میں دوسرے نمبر پر ہیں ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے۔ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ پوچھا گیا کہ جہاد، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اللہ کی راہ میں اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے، جان بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے اور مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو یہ 10 دن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین سال کے دن ہیں، تو ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جہاں اور ہمیں نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں، وہیں روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی روزے۔ تو اس میں پہلے 9 دن کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ 10واں دن جو ہوتا ہے 10 ذوالحجہ، وہ تو عید کا دن ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنے سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو پہلے جو 9 دن ہیں ذوالحجہ کے، چونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں، تو ان 10 دنوں میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے ذریعے سے ایک مسلمان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ آئندہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما دے گا؟ ابھی تو وہ بندے نے کیے نہیں ہیں، تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ سال گناہوں سے محفوظ ہی رکھ دے گا، وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا ہی لے گا، آئندہ سال وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ماضی کے جو گناہ ہیں پچھلے سال کے، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو نفلی روزہ ہے وہ ہے عاشوراء کا روزہ۔ عاشوراء 10 محرم کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی یوم عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آخری بار یہ یوم عاشوراء آیا، 10 محرم آیا، تو آپ نے اگلے سال کے بارے میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث کو لے کر اب جو یوم عاشوراء کا روزہ ہے اس میں یہ ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ 9 ذوالحجہ کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور 9 اور 10 دونوں روزے ہم نے رکھنے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ بھی ہے کہ اب 10 کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ہمیں صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 10 تو اپنی جگہ پر باقی ہے، اب اس کے ساتھ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ہم ایک دن پہلے روزہ رکھ سکتے ہیں یا ایک دن بعد میں ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 9 یا 10 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، 9 10 یا 10 11۔ تو یہ سارے موقف جو ہیں وہ علماء کرام کے یوم عاشوراء کے روزے کے تعلق سے موجود ہیں۔ فضیلت اس روزے کی کیا ہے؟ یوم عاشوراء کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یوم عاشوراء کے روزے کے صلے میں بندہ مومن کے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پر جو نفلی روزہ ہے وہ ہے ایام 20 کے روزے۔ چاند کی جو 13 14 اور 15 یہ چاند کی روشن ترین راتیں ہوتی ہیں، یعنی 14ویں کا چاند تو ویسے ہی پورا ہوتا ہے،
تو اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں یہ روشن ترین راتیں ہوتی ہیں. تو ان 3 دنوں کا روزہ رکھنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا بھی یہی اجر بیان فرمایا ہے کہ ہر ماہ 3 روزے رکھنا یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو اگر ہر ماہ 3 روزے رکھے جائیں تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں. جس طرح رمضان کے اور شوال کے 6 ملا کر 36 روزے بنتے ہیں اور پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح یہ بھی 12 مہینے اگر 3 روزے رکھے جائیں تو یہ بھی 36 بنتے ہیں. تو ان کا ثواب بھی یہی ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اس شخص کو جو ہر ماہ 3 روزے رکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ یہ روزے رکھتے تھے. 5ویں نمبر پر نفلی روزے ہیں جی ہفتہ وار روزے، یعنی ہر ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے یعنی سوموار کے اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب وجہ پوچھی گئی آپ علیہ السلام سے ان روزوں کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. 6 نمبر پر نفلی روزہ، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین روزہ کہا ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ روزے وہ داؤد علیہ السلام کے روزے پسند ہیں کہ وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے. 7ویں نمبر پر نفلی روزوں میں شمار ہوتا ہے محرم کے روزوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مہینے شہر اللہ، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن محرم کے مہینے کی جو کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کی شان بیان کرتے ہوئے، فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے دنیا کے سارے گھر اللہ کے گھر ہوتے ہیں، لیکن مسجدوں کو شرف کی وجہ سے اللہ کے گھر کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. تو یہ محرم جو ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے. تو فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. 8ویں نمبر پر نفلی روزوں میں ہے شعبان کے روزے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. شعبان کے روزوں کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ جو احادیث میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شعبان کے مہینے کے آغاز میں روزے نہیں رکھے ہیں اور اسی طرح نصف شعبان گزر گیا ہے، 15 روزے یعنی دن گزر گئے شعبان کے، اور کسی مسلمان میں کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، تو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ ممانعت اس لیے ہے کہ بعض لوگ شعبان کے آخری 15 دنوں کو روزے کے لیے خاص کر لیتے ہیں، یا وہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ ممانعت اس وجہ سے ہے. اگر کوئی آدمی آخری 15 دن کو، شعبان کے آخری 15 دنوں کو روزے کے لیے خاص نہیں کرتا ہے تو پھر وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں وہ ایام، وہ دن کہ جن کے روزے رکھنا شریعت نے منع کیا ہے، جن دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر عیدین کے دن کا روزہ ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. یاد رہے کہ جو
عید الاضحیٰ ہوتی ہے 10 ذوالحجہ، اس کے ساتھ جو اگلے 3 دن ہوتے ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو 10 ذوالحجہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو جس طرح 10 ذوالحجہ کو بڑی عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، جس طرح اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو ایام تشریق میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ حاجی جو ہے، حاجی وہ حج قران کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو اور قربانی اس کو میسر نہ ہو، تو وہ جو روزے رکھتا ہے تو وہ ان ایام میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد تو عیدین کے روزے رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور ایام تشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ممنوع روزہ ہے وہ ہے شک کے دن کا روزہ، یعنی اگر رمضان سے پہلے جس چاند رات جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم چاند دیکھتے ہیں رمضان کا، اگر موسم ٹھیک نہیں ہے، ابر آلود ہے اور چاند نظر نہیں آیا ہے، تو صرف اس وجہ سے ہم اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو۔ یہ جو ہو سکتا ہے نا، اس کو شک کہتے ہیں، یہ شک ہے، یعنی چاند نظر نہیں آیا ہے، صرف شک ہے کہ ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو اور ہمیں نظر نہیں آیا، تو ایسا جو مشکوک دن کا روزہ ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز میں سختی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان روزوں کی طرف جو حرام تو نہیں ہیں لیکن ان کو مکروہ اور ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر رجب کے مہینے کے روزے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو جس چیز کی فضیلت اسلام میں خاص طور پر نہ ہو بیان، اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ بدعت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی سال بھر میں جب چاہیں روزے رکھیں، لیکن جس دن کو، جس مہینے کو شریعت نے خاص کیا ہی نہیں ہے، تو ہم خود اس کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کو خاص کرنا روزوں کے لیے، یہ بدعت ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ عمل ہے۔ دوسرا روزہ جو مکروہ ہے وہ ہے جمعے کا خاص روزہ رکھنا، یعنی کوئی شخص اس کے ساتھ جمعرات کا یا ہفتے کا روزہ بھی نہیں ملاتا ہے اور خاص جمعے کا دن جو ہے وہ روزے کے لیے خاص کر دیتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص خاص جمعے کا روزہ نہ رکھے، البتہ وہ آدمی رکھ سکتا ہے کہ جو جمعے سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لے، یعنی جمعرات کا، یا جمعے کے بعد بھی ساتھ ایک روزہ رکھ لے، یعنی ہفتے کا روزہ ساتھ ملا لے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جمعے کا دن کسی ایسی تاریخ میں آ جاتا ہے کہ جس کا ہم روزہ ایک اور ثابت شدہ فضیلت کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو پھر اس دن کا، جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر یوم عرفہ اتفاق سے جمعے کے دن آ گیا ہے، تو اگر ہم جمعے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری نیت جمعے کے دن کے روزے کی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم جمعے کے دن کو خاص کر رہے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں خاص جمعے کا، لیکن نیت ہماری یوم عرفہ کے روزے کی ہے، نہ کہ جمعے کے دن کی، تو ایسا روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو یہاں ختم ہوا ہمارا بیان حرام اور مکروہ روزوں کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت کی طرف۔ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس رات کو کرنے والے کام کیا ہیں، ان کے
اوپر ہم ابھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا کیوں جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خود قرآن مجید میں تو کوئی توجیہ اس کی وجہ تسمیہ کی ثابت نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے حوالے سے بعض باتیں جو ہیں وہ خود سے ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر قدر کا ایک معنی جو ہے وہ ویلیو ہوتا ہے، قدر۔ تو یہ قدر والی رات ہے، یعنی بڑی اہم رات ہے، شان، مقام اور مرتبے والی رات ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، جیسے قرآن میں آتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، روزی، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، یعنی تنگی والی رات، یعنی اس رات اتنے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، جیسا کہ سورہ قدر میں ہے کہ اس سے زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور تیسری وجہ تسمیہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ تقدیر، قدر کا معنی تقدیر ہے۔ تو اس رات چونکہ فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسا کہ سورہ دخان میں اس رات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سورہ دخان میں لیلۃ القدر کا ایک اور نام بھی آیا ہے، اور وہ ہے لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہاں سورہ قدر میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں، لیلہ مبارکہ اور لیلہ قدر۔ بعض لوگ سورہ دخان کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں لیلہ مبارکہ آیا ہے، تو وہ بعض لوگ اس کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات میں آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ اور پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں اترا ہے، تو لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، شعبان میں کیسے ہو سکتی ہے وہ لیلہ مبارکہ جو ہے؟ تو وہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہ لیلہ قدر، وہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں پوری ایک سورہ مبارکہ 30ویں پارے کی نازل فرمائی ہے، جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو اس رات میں قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ اس رات کی اہمیت، فضیلت اور مقام و مرتبے کے لیے کافی ہے۔ لیلۃ القدر کی اور کوئی فضیلت بھی نہ ہو تو یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ نزول قرآن کے آغاز کی رات ہے، یعنی اس رات قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کس چیز نے بتایا ہے، یعنی تمہارے پاس وحی کے بغیر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم جان سکو کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ اگر ہم اس کو سالوں میں کنورٹ کریں تو وہ 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز۔ تو 83 ایئرز تو آج کل اوسط عمر بھی ہماری نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی پوری زندگی کی عبادت سے، ہماری زندگی 83 سال نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر یہ برکت والی رات ہے، جیسا کہ سورہ دخان کی
آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. تو یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ اس کو برکت والی رات کہا گیا ہے. یہ سلامتی والی رات ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورہ قدر کی آیت ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے. اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں زمین پر، اور روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اس رات کو زمین پر اترتے ہیں. من کل امر، فرشتے ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اترتے ہیں. اور سورہ دخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اس رات میں آنے والے سال کے بارے میں، موت و حیات کے بارے میں اور زندگی کے وسائل کے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ سے فرشتوں کے سپرد وہ معاملات کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد سارے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے. اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے آخری عشرہ جو رمضان کا ہوتا ہے، رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں، تو جو آخری 10 دن ہیں رمضان کے اس کی راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. اب ہمیں اس رات کا تعین نہیں کیا گیا، مخفی رکھی گئی ہے. اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ ہم اس رات کو تلاش کرنے میں ایک رات کی بجائے 5 راتیں عبادت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے اور عبادت کرتے تھے. ویسے تو آپ سارا سال بھی تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے رات کا، لیکن ان 10 دنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کی تلقین کرتے تھے، اور آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی پہلے 2 عشرے جو رمضان کے ہیں ان کی نسبت زیادہ عبادت آپ ان آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. اور پھر اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اعتکاف ایک بہت عظیم عبادت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو اسے یہ طاق راتیں اعتکاف کی حالت میں ملیں گی، اور وہ اعتکاف کی حالت میں جب مسجد میں موجود ہوگا تو وہ رات اپنی عبادت میں یقیناً گزارے گا، اور اس کے لیے لیلۃ القدر کی جو جستجو ہے، تلاش ہے، وہ آسان ہو جائے گی. دوسری چیز جیسا کہ ابھی احادیث میں ذکر ہوا ہے وہ اس رات کی عبادت ہے، یعنی قیام ہے. تو اس رات خاص طور پر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. قیام اللیل اور تہجد یہ ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں جو اس رات میں پڑھی جا سکتی ہے. اگر
کسی نے رات کو تراویح کی نماز با جماعت امام کے پیچھے پڑھ لی ہے تو وہ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر اس رات میں مزید نوافل جو ہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کا ایک عظیم عمل جو ہے وہ دعا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا جو ہے یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے کی، یہ مثال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم واسطہ دے رہے ہیں اس کی ایک صفت کا، اور وہ صفت کیا ہے؟ معاف کرنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں تجھے تیری اس صفت کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو جب معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، تو یا اللہ میں تجھے اس صفت کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر اگرچہ مخفی رکھی گئی ہے اور بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس رات کی کچھ علامتیں ضرور بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جو کہ ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شب قدر پہلے دکھائی گئی اور پھر بعد میں بھلوا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلوا دیا آپ علیہ السلام کو کہ وہ کون سی رات تھی۔ تو فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، وہ معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمذی میں ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی نشانیاں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کی جب صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی وہ روشنی جو ہے بغیر کرنوں کے یوں افق پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اس قدر زیادہ جو فضیلتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ مومن بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزارے، جاگ کر رات کو عبادت کر کے، اور خاص طور پر جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال انجام دے، اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا